کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 20 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب توحید کا ہمارا مطالعہ ماشاءاللہ سے جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 192 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں کی چند سطور کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اور آگے اسی صفحے پر موضوع ہے کہ صحیفہ سجادیہ کے دلچسپ جملے۔ ایک انتہائی اہم نقطہ جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ ایک جملہ ہے جو حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے دعائے مکارم الاخلاق میں ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ، اور یہ اس کا ترجمہ، کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ آسانی میں قرار دے، میں مخلوق سے کوئی امید نہ رکھوں، اگر مجھے دیتے رہیں تو میں ان کی تعریف اور اگر نہ دیں تو مذمت کرتا ہوں، کیونکہ جب میں مخلوق کا محتاج ہو جاؤں گا تو میں گمراہی کے خطرے سے دوچار ہو جاؤں گا۔ اگر اس طرح مخلوق کو مستقل قرار دے کر ان کی طرف رجوع کیا جائے تو جو شخص کسی سے امید کے ساتھ اس کی طرف جائے گا کہ اس سے اپنی مشکل حل کرائے تو اسی وقت وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا انسان توحید افعالی سے برطرف ہو چکا ہے۔ اس کو ہوش کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ خدا بندہ، اگر تو چاہے تو اس شخص کے ہاتھوں اس کام کو انجام دلوا دے۔ اس کی توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے تاکہ توحید در فعل کے راستے سے منحرف نہ ہو جائے۔ صراط توحید بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، نظر میں ایک انحراف سے آدمی گر جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن کے اب اگر معاونت یا مالی امداد یا کسی اور کام کے لیے آدمی کہیں تو چاہے اس کی حاجت بر آئے یا نہ آئے، ہر حالت میں خطرہ موجود رہتا ہے۔ اگر اس کام کو انجام دے دیا تو ممکن ہے کہ خدا سے غافل ہو جائے اور اس کے لیے مستقل تعریف و توصیف کرنا شروع کر دے کہ اس نے اس کا کام کر دیا۔ اسے چاہیے کہ ذرا غور کرے کہ میں ایسے شخص کی مدح کیوں کروں کہ یہ کام اس نے نہیں بلکہ خدا نے کیا ہے، کیونکہ اگر خدا نے اس شخص کو قوت و توفیق نہ دی ہوتی تو وہ میری مشکل کیسے حل کرتا؟ کوسچن مارک۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 193 اور اگلا پیراگراف کہ اگر کسی نے اس کا کام نہیں کیا تو اس کی مذمت کرتا ہے، یا یہ کہ اس کے پاس دولت تھی مگر مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا، یا یہ کہ میری مدد کر سکتا تھا لیکن نہیں کی، اپنے دل میں بغض کو جگہ دیتا ہے اور ناراضگی کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ بس ہر دو لحاظ سے خطرے ہیں۔ اور نہ دینے کی صورت میں مذمت کرتا ہے تو بھی شرک کا خطرہ ہے۔ اگر وہ اسے کچھ نہیں دیتا تو اسے چاہیے کہ کہے کہ خدا نے نہ چاہا اس لیے یہ کام وہ شخص نہ کر سکا، خدا کسی اور راستے میں میرا کام سنوار دے گا، اس لیے کہ فاعل حقیقی اللہ رب العالمین ہے۔ ہر شخص اس قابل نہ تھا کہ خدا اسے توفیق دیتا۔ اس سے بدظن اور بدبین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوسچن مارک۔ اور بدگوئی تو شاذ و نادر ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس حال میں آدمی شرک میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں آدمی عطا اور امساک کو مد مقابل میں مستقل قرار دیتا ہے۔ اور اگلا موضوع ہے کہ مدحت و مذمت استقلالی میں مبتلا ہونا۔ یہاں پر
یہ ہے یہاں پر کہ ترجمہ ہے کہ جب تک مجھے کوئی عطا کرتا رہا میں اس کی تعریف و توصیف میں فریفتہ رہا، اور جس کسی نے مجھ سے روک لیا میں اس کی مذمت میں مبتلا رہا۔ البتہ وہ چیز جو قابل مذمت ہے وہ استقلال کی نظر سے مدح و ثنا ہے، وگرنہ مدح بالطبع ایسا امر ہے کہ جس شخص نے نعمت دینے والی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ جل جلالہ کا بھی شکریہ ادا نہ کیا۔ یہ بحار الانوار کے جلد 15 کے صفحہ 134 کے یہ الفاظ تھے، اور صفحہ نمبر ہے یہ 194۔ اور وہ شخص ہر امر خیر کا ذریعہ اور واسطہ بنتا ہے، اور اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے۔ مثلاً کہے کہ خدا تجھے اجر جزیل عطا فرمائے کہ اس کار خیر کو تمہارے ہاتھوں اللہ نے جاری فرمایا۔ وہ چیز جو خطرناک ہے وہ براہ راست مستقل تعریف ہے جس میں خدا کے فاعل حقیقی ہونے کی نفی ہو۔ مثلاً میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ایسا کیا، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھے۔ یا مذمت کے سلسلے میں جب خدا کسی کو طاقت دے تو کام خواہ کتنا ہی مشکل اور اہم ہو وہ اسے کر سکتا ہے، اور اگر خدا کی رضا شامل حال نہ ہو تو کام کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو وہ اسے انجام نہیں دے سکتا جب تک خدا نہ چاہے کہ کام واقع ہو۔ البتہ جبر و تفویض کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے جس پر پہلے ہی بات مکمل ہو چکی ہے، پس ہمیں چاہیے کہ اس بات کو فراموش نہ کریں کہ دن بھر رات کتنی ہی مرتبہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت فقط تجھی سے چاہتے ہیں، بقول مرحوم بحر العلوم۔ یہ ان کا ایک شعر ہے یہاں پر، اور جس کا ایک نماز میں تو کہتے ہو خدا بندہ فقط تجھی سے امداد مانگتے ہیں، پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ مخلوق کی عطا کرنے پر اس کی مدح اور نہ دینے پر مذمت کرتے ہو۔ یہ اس شعر کا ترجمہ ہے کہ اگر تم نے خدا سے مانگا تھا تو مخلوق کی عطا پر اس قدر غیر معمولی تعریف و توصیف اچھے معنی دارد۔ اگر یہ بھی یہ پرشین کے الفاظ ہیں، اگر اللہ کے عطا اس مخلوق کے ہاتھوں جاری ہوئی ہے تو پھر خدا کو کیوں فراموش کر ڈالا اور فقط سبب کو پکڑ لیا، وہ ایسا سبب کہ جس کے پاس خدا کا دیا ہوا صرف ارادہ ہی تھا۔ اگلا پیراگراف کام نہ ہونے کی صورت میں بھی نہیں چاہیے کہ مقابل کو مستقل جان لو، بلکہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا نے اسے توفیق نہ دی۔ انسان کا نفس کم ظرفی کر جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو بھی مستقل جان لیتا ہے۔ مدح و ذم کرنا نفس کا کام ہے کہ خدا کو فراموش کر دیتا ہے۔ اور اگلا صفحہ ہے 195۔ اے اللہ دینا یا نہ دینا تیری ہی طرف سے ہے۔ اور یہ ترجمہ ہے کہ خدا بندہ عطا کی صورت میں تو نے ہی دیا، اور تیری ہی ولایت اور قدرت کا کار فرما تھی کہ مجھے جو کچھ ملا، اور نہ ملنے کی صورت میں بھی توفیق کا روک لینا تیرا ہی کام تھا کہ مجھے اس کام سے باز رکھا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ عام مسلمان نوعیت کے لحاظ سے اس مرتبہ شرک میں مبتلا ہیں۔ ہم اپنے آپ کو موحد خیال کرتے ہیں، حالانکہ ہم مخلوق کو دینے یا نہ دینے کا مستقل سرچشمہ گمان کرتے ہیں۔ ہم اس قدر جہالت میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ تمام ممکنات کو دیکھتے ہیں لیکن خدا کو نہیں دیکھتے۔ کوئی شخص جو عہدہ اور مقام رکھتا ہے یا دولت و قوت، یہ تمام اسباب اسے خدا نے دیے ہیں۔ اگر تم اس سے زیادہ کچھ معلومات رکھتے ہو تو یہ ایک عارضہ ہے تو تمام تر توہم ہے۔ یہ امور ذاتی نہیں بلکہ عارضی ہیں۔ زیادہ دولت نے اس کے ساتھ ایک نسبت پیدا کر لی ہے اور کل کسی اور سے منسوب ہو جائے گی۔ اعراض کے باب میں یہ پھر انورٹڈ کاماز میں ہے اضافہ نسبت مکروہ ہے۔ وہ مال میں
کے ساتھ ایک نسبت پا جاتا ہے، نہ یہ کہ حقیقت واقعہ ایسی ہی ہے۔ اور پھر ہے کہ ترجمہ ہے کہ خداوندہ شرک کو ہم سے دور کر ڈال، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ، خداوندہ شرک کو ہم سے دور کر ڈال، ہم مشرک نہ بن جائیں، اور نہ شرک در ذات میں، نہ شرک در صفات میں، نہ ہی شرک در افعال میں۔ یہاں پہ ہماری 22ویں نشست کا، اس کتاب کے 22ویں نشست کا اختتام ہوتا ہے، اور 23ویں نشست کا آغاز 196 پیج صفحے سے ہو رہا ہے، جہاں پہ موضوع ہے کہ کمال مطلق خدا ہے۔ توحید صفات و افعال اسلامی اعتقادات کے اہم ترین مسائل ہیں جن کا یاد رکھنا ہر ایک پر لازم ہے، اسی طرح کے کامل طور پر واضح ہو اور عمل کے مقام میں بھی اس پر عمل پیرا ہو۔ مومن کو جس قدر برکات نصیب ہوتی ہیں وہ توحید صفاتی اور افعالی ہی کی برکت سے ہیں۔ مقامات کمالات اور درجات ایمانی میں سے بھی جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ بھی انہی سے ہیں۔ قرآن حکیم میں عظیم ترین آیات توحید صفاتی و افعالی کی بنیاد پر معرفت الہی کے باب سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ اور پھر یہ اگلا پیراگراف ہے کہ لہ الحمد و لہ الملک، ثنا فقط خدا پر منحصر ہے، صفات کمالی جس قدر ہیں خدا سے ہیں، اور کائنات میں جس قدر تصرف ہے وہ اسی سے ہے۔ لہ الملک، فاعل حقیقی اور مطلق وہی ہے، اسی طرح جیسے حقیقی کمال اس ذات مقدس حق کا ہے۔ عقلی استدلال کے باب میں ایک جملہ ذکر کرتے ہیں جو اس مفہوم پر مخصوص ہے۔ ہر ایک شخص جس طریقے سے ہر حقیقت میں اس کی پہلی حالت جس میں وہ موجود ہوتا ہے محتاجی ہے، اسے ہستی عطا کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس کے کمالات ثانوی جو کہ صفات و اثرات ہیں محتاج اور نیاز مند ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس جس طور پر موجود ہوا ہے اثر کی ترتیب سے واجب ہو کہ قطعی الحصول ہو۔ مخلوق اسی طرح جیسے کہ اپنی اصلی ہستی میں محتاج ہے، اسی طرح اپنی صفات اور افعال میں بھی اللہ کا نیاز ہے۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 197 کہ وہ اسے عطا کر دے، فضل کے مستحق ہونے اور صادر ہونے میں بھی خدا کا محتاج ہے۔ ہر تین حوالوں ذات و صفات اور افعال میں ممکن ہے اور محتاج ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ ممکنات کو تاثیر بخشنا بھی خدا کی طرف سے ہے۔ مثلا آگ اپنے پیدا ہونے میں ہستی کی محتاج ہے کہ خداوند تعالیٰ اسے عطا کر دے۔ مزید یہ ہے کہ اپنے آثار و لوازم اور اسباب حرارت میں بھی خدا کی محتاج ہے، ورنہ ماہیت وجود سے الگ ہو کر کوئی نئی چیز نہیں۔ ہستی ہے جو تحقیق عطا کرتی ہے، اسے ایسے ہی جیسے کہ حیت کو بھی جب تک تحقق نہ دیا جائے حاصل نہیں ہوگی۔ اگلا پیراگراف، حرارت کا حصول تاثیر بھی خدا ہی کی عطا کا محتاج ہے، خدا نے اسے تاثیر حرارت بخشی ہے، اس کے جلانے کی تاثیر بھی خدا ہی کی طرف سے ہے۔ خارج میں اصل تحقق آتش، اس کی حرارت اور جلانے کی تاثیر بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اگلا پیراگراف ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آگ ایجاد ہو جانے کے بعد اپنی تاثیر میں محتاج نہ ہے کہ جس مقام پر پہنچے جلا کر بھسم کر دے اور وہ چیز بھی راکھ کا ڈھیر بن جائے، بلکہ اللہ کے اذن پر موقوف ہے کہ ہستی جو لباس بھی پہنتی ہے، نفس مؤثر اور حصول اثر اس خدائے لم یزل سے ہے۔ مخلوق اس بات سے بہت عاجز ہے کہ موجد ہو جائے، اور یہ بریکٹ میں ہے کہ جنہیں سائنس موجد کہتی ہیں وہ موجد نہیں بلکہ مادے کی ترکیب بدل کر دوسری شکل بناتے ہیں، یہ بریکٹ کلوز۔ ہر ایک مؤثر اپنی تاثیر اور حصول تاثیر میں اللہ کا محتاج ہے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ موجدین پر مطلب کا واضح اور روشن کرنے کے لیے خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ تمام اسباب مہیا ہونے کے باوجود ایسا بھی ہوتا ہے کہ سببیت
بیکار ہو جائے یا سببیت تو ہو لیکن وہ اثر ہی نہ کرے، تاثر نہ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک سبب متحقق بھی آج بھی محاذ جنگ سے عراق کے مسلط کی گئی یہ پیج ڈبل ہو گیا۔ ایک سبب متحقق بھی ہو اور اس کے آثار اور تاثیر اللہ کی نیاز مندی ہی نہ رہے۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 198، اور یہاں پہ موضوع ہے آگے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ قرآن حکیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کی داستان ذکر فرماتا ہے۔ تواریخ میں مرقوم ہے کہ ایک مربع فرسخ جو آگ بھڑکائی گئی، اتنی بڑی آگ کہ پرندہ اس کے نزدیک پرواز نہ کر سکتا تھا۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے مجبوراً منجنیق استعمال کرنا پڑی، لیکن آگ میں ڈالتے ہی آواز آئی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا سَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو کر ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 کا یہ ترجمہ تھا۔ البتہ ندائے تکونی اور محض ارادہ ہے، جلا ڈالنے کی قوت آگ سے لے لی گئی کہ موحدین یہ جان لیں کہ تمام اسباب ایسے ہی ہیں تاکہ کسی سبب کو مشیت الہی کے مقابلے میں مستقل نہ دیکھیں، ہر ایک سبب کی تاثیر مشیت الہی پر موقوف جانیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ایسے امور جن کی 100% اسباب بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک جنم لینے والے کا خالق خدا ہے، ہر ایک سبب جس سے تخلیق پیدا کرتا ہے، چاہے یہ کہ تمام اسباب کی تاثیر جاتی رہے، لیکن یکبارگی حاصل امید پیدا ہو جاتا ہے کہ تاکہ موحد متوجہ ہو کر سمجھ جائیں کہ اسباب بھروسہ نہیں رکھتے، کوئی استقلال ہی نہیں رکھتے، تاکہ قابل اعتماد ہو اور سمجھے کہ اسباب میں تاثیر تب تک ہی ہے جب تک خداوند رب العالمین ان میں تاثیر دینا چاہے۔ اگلا ہے صفحہ نمبر 199، اور یہاں پر ہے موضوع کہ اللہ نے ہاتھی والوں کو کیسے ہلاک کر ڈالا۔ اصحاب فیل کی داستان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا ذکر سورہ فیل میں فرمایا گیا ہے، اور اس کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ تاریخی قضیہ جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، خود ہی مبادیات تاریخ عرب کا روشن ترین نقطہ بن گیا۔ ہاتھیوں پر سوار ابرہہ کی فوج خانہ خدا کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آ گئی۔ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ پرندے خورد شدہ جو چنے کے دانوں سے بھی چھوٹے تھے، ہر ایک نے 3 کنکریاں اٹھائے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ جہاں کہیں ان کے ہاتھیوں میں سے 3 افراد تھے، ان کے سروں پر چھا گئے اور ایک ایک کنکر ان کے سروں پر گراتے گئے۔ یہ کنکر ہاتھیوں اور ان کے سواروں کے سروں پر پڑتے اور پیٹ سے نکل جاتے۔ اس طرح ان ہاتھیوں سمیت پوری فوج کو کھائی ہوئی بھس کی طرح ہلاک کر ڈالا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس داستان کا اس لیے ذکر فرمایا کہ انسان سمجھ جائے کہ وہ پرندے جو آدم کش نہیں، خونخوار بھی نہیں، اسے کس نے تاثیر عطا کی کہ وہ آدم کش بن جائیں؟ یہ کیسے ہو گیا کہ کنکر نے سوراخ کر ڈالے اور ان پر تباہی پھیر دی؟ لہذا روایات میں آیا ہے کہ جب خدا کسی مومن کو خیر پہنچانے کا ارادہ فرما لیتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی بصیرت میں اضافہ فرمائے تو ایسی جگہ سے اس کی بگڑی بنا دیتا ہے کہ جہاں سے اسے امید ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ پھر سورہ طلاق کی یہ جو ترجمہ تھا، یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کا تھا۔ اور یہ پھر آگے موضوع ہے کہ گولہ باری میں جان کی سلامتی۔
یا مسبب الاسباب، ہر سبب کے خدا کی طرف سے ہے، سبب ہونا پہچان لیں۔ اور صفحہ نمبر ہے 200۔ آج بھی محاذ جنگ سے عراق کے مسلط کی گئی جنگ کی خبریں جو متواتر پہنچی ہیں ہمارے جانثاروں پر روشن ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ان مجاہدین کے ایمان میں اضافے کی خاطر یہ نشانیاں ظاہر کی ہیں، ایسے واقعات کو ظاہر کیا ہے کہ ان کے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اگلا پیراگراف نثاران اسلام کی ایک کمانڈر نے مجھے ایک واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ محاذ جنگ پر جب ہم دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تو دیکھا کہ ہم پر کئی اطراف سے دشمن کی گولہ باری ہو رہی ہے۔ تقریباً 5 منٹ میں 30 سے زیادہ گولے ہمارے اوپر آن پڑے، ایسے انداز میں کہ گولوں کا ایک حالہ تھا جو ہمارے ارد گرد گر رہے تھے، لیکن ہمیں ان سے کوئی نقصان نہ پہنچ رہا تھا۔ بعد میں میرے ساتھیوں نے بتایا کہ اسی پہلی گولہ باری میں ہم نے سمجھ لیا تھا کہ تمہارا کام ہو چکا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ سب اللہ کے الطاف و عنایات ہیں جو یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ سبب اور تاثیر ہر دو خدا کی طرف سے ہیں۔ گولہ جو چلایا جاتا ہے وہ جس شخص کے لیے بھی چلایا گیا ہے ارادہ ہے، البتہ اس کا گرنا اور نشانے پر گرنا نیز تاثیر کی مقدار جو ہدف پر پہنچنے کے بعد کرتا ہے، یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا گیا ہے کہ ترجمہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے، اور قتل کا اصل مستحق ہونا خدا کی طرف سے ہے۔ تمہارے فقط کام گولی چلائے جانے کا ارادہ کرنا ہے، البتہ اسے نشانے پر مارنا اور پھر روح قبض کرنا، یہ سب کام اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، صفحہ نمبر ہے 201، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے کہ جب تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اور اگلا موضوع ہے کہ لشکر کفار کی آنکھوں میں کنکریوں کا پڑنا۔ غزوہ احزاب میں شب ہجرت یا کسی اور مقام پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریت کی مٹھی اٹھائی اور لشکر کفار کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا۔ روایت میں ہے کہ لشکر کفار 1000 کے لگ بھگ تھا۔ مشت خاک اور ریت کا کنکر جو آپ نے ان کی طرف پھینکے تھے ہر ایک کی آنکھوں میں پہنچے اور انہیں اس قدر پریشان کیا کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا رَیَّتْ از رمیت، ظاہراً آیت نفی اثبات پر مبنی ہے لیکن تناقض نہیں رکھتی، اور وما رمیت تحقق اور تاثیر کے حوالے سے ہے اور رمیت ارادہ کے حوالے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، مٹھی بھر خاک لی اور کفار کی طرف پھینک دی، البتہ اس کا پھینکنا اور اس طرح تاثیر کے ہر ایک کی آنکھ میں پڑ جائے وہ بھاگ اٹھیں، یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہاں پر پھر اگلا موضوع ہے کہ ارادہ بندے کا اور انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چیز جو بندے کی طرف سے ہے وہ ارادہ ہے، اس کا ہو جانا، ہونے کی مقدار، تاثیر یہ خدا کی طرف سے ہے، بغیر اس کے کہ جبر کار فرما ہو۔ ارادہ محفوظ ہے، بندے کے ارادے سے فعل انجام دینا ثواب اور عذاب اور جزا اور سزا کا موجب بنتا ہے، لیکن خارجی طور پر اس کا حقیقی روپ دھار لینا اور مقدار تاثیر ارادے پر منحصر نہیں ہے بلکہ اذن الہی پر موقوف ہے۔ کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا اثر معکوس ہوتا ہے، اور کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ کوئی سبب موجود نہیں ہوتا، جس چیز کی کوئی توقع نہیں اس کے اثیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اگلا پیراگراف ہے اور صفحہ نمبر ہے 202، جس قدر خیر و کمال موجود ہے حتیٰ کہ بشری افعال اور صفات میں بھی جو کچھ پیدا ہوتا ہے خدا ہی کی طرف سے ہے، اس علم کا حقیقت کے ساتھ تحقق ہونا
خدا سے ہے، اور جس نے بشر کو فہم اور ادراک سے آراستہ فرمایا۔ انسان چاہتا ہے کہ علم طب کو دریافت کرے، البتہ اس کے حافظے میں محفوظ رکھنا اور درست تشخیص دینا بھی خدا کے امداد سے ہی ممکن ہے۔ دوا کی تاثیر بھی خدا ہی سے ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، خلاصہ یہ کہ ہر چیز کی پیدائش خدا کی طرف سے ہے، اور لہ الحمد و لہ الملک، ہر ایک کمال خدا کی طرف سے ہے، ہر ایک ثنا بھی خدا کی طرف سے ہے۔ الحمد للہ، مخلوق بھی مجرائی یہ کمال ہونے کی بنا پر مدحت ستائش کا موجب ہے، کیونکہ خدا سبحانہ نے تعلیم فرمایا ہے کہ مجرائی خیر کی بھی ستائش کی جائے۔ یہاں پہ ہماری اس 23ویں نشست کا بھی اختتام ہوتا ہے، اس کتاب کی اور اس آڈیو کا بھی۔